عاشورہ کا روزہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1130 کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ایک بہت عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن میں نجات عطا فرمائی تھی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، فنحن نصومہ، تو اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس روزے کی فضیلت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 کے اندر سئل عن صوم یوم عاشوراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، تو یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ تو سامعین محترم، صرف ایک دن کا روزہ پچھلے سارے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ کبیرہ گناہ بغیر کسی معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ جو کبیرہ گناہ ہے، شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے، اسی طرح کے بڑے بڑے گناہ، یہ معافی کے بغیر اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں فرماتے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک دن کے روزے سے اللہ رب العالمین پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اس روزے کی فضیلت۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 کے اندر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا تو بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم اگلے سال 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اگلا محرم آیا تو نبی علیہ السلام اس دنیا فانی میں موجود نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے اس روزے کے بارے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، لیکن خواہش تھی 9 محرم کا، آپ نہیں رکھ سکے، تو لہٰذا 10 محرم کا رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس مسئلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث بیان کرنے والے راوی کون سے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، ان کا قول کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روزے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنن الکبریٰ البیہقی حدیث نمبر 4804 کے اندر صوموا التاسع والعاشرہ وخالفوا الیہود، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور شیخ احمد عبد الرحمن البنائی رحمہ اللہ اس موقف کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔